الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس کتاب عوامل ملا محسن درس نمبر 10۔ 10ویں درس میں ہم افعال مقاربہ، افعال مدح و ذم اور افعال قلوب کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے سمجھ لیں کہ افعال مقاربہ جو قریب کرنے کے لیے آتے ہیں خبر کو اسم کے لیے، لکھ رہے ہیں خبر کو اسم کے لیے قریب کرنے کے لیے آتے ہیں، رجاءً حصولاً او اخذاً، امید کے طور پر، حاصل ہونے کے طور پہ یا پکڑنے کے طور پر خبر کو اسم کے لیے قریب کرتے ہیں۔ رجاء کے لیے امید کے لیے ہے 3، عسا حرا اخلولہ کا، حصول کے لیے ہے کادا کربا اوشکا 3، اور اخذ کے لیے ہے تفقا انشاء جعلا اخذا علکا یہ نہیں پڑھنا تھا، وہی ہے اچھا یہ اب نوع شامل ہوگی۔ دوبارہ سمجھ لیں، 8ویں نوع میں افعال مقاربہ کو پڑھیں گے۔ یہ افعال ناقصہ کی طرح ہوتے ہیں، صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ ان کی خبر عموماً مضارع آتی ہے۔ یہ ہے عسا حرا اخلولہ کا، کادا کربا اوشکا انشاء تفقا جعلا اخذا علکا، یہ اوپر سے دیکھ لیں۔ اور ان کا کام ہے خبر کو اسم کے لیے امید کے طور پر، حصول کے طور پر یا اخذ کے طور پر قریب کرنا۔ رجان دنو خبر کے لیے عسا حرا اور اخلولقہ، کادا کربا اوشکا حصولاً، تفقا انشاء جعلا اخذا علکا اخذاً شروع۔ یہ پڑھ لیں، اس کے بعد آگے نوع وہ فائدہ ایک رہ گیا تھا، تسمى تلك الافعال الناقصة لأنها لا تتم بالمرفوع كسائر الافعال۔ ان افعال ناقصہ کو ناقصہ اس لیے کہتے ہیں کہ افعال ناقصہ مرفوع کے ذریعے تمام نہیں ہوتے کسائر الافعال۔ جیسے فعل لازم اگر ہو تو فاعل کے ساتھ تمام ہو جاتا ہے۔ ایک بات، ایک لفظ، ایک فکرہ بچ گیا تھا، النوع شامل۔ اب آگے پڑھ لیں 8ویں نوع، افعال تسمى افعال المقاربۃ، وہ افعال جو پکارے جاتے ہیں افعال مقاربہ کے طور پر۔ مقاربہ کا مطلب کیا صحیح صاحب؟ جیسے بتایا تھا معانقہ، معانقہ نہیں، مقاربہ، مجالسہ، مباحثہ، مجادلہ، باب مفاعل، قریب کرتے ہیں۔ کس چیز کو قریب؟ خبر کو قریب کرتے ہیں اسم کے، قریب سارے کرتے ہیں، کچھ رجاءً، کچھ حصولاً، کچھ اخذاً۔ سمجھ میں آگی بات؟ امید، حصول یا شروع، اخذ بمعنی شروع، ابھی سب آ جائیں گے۔ الا انہ التزم فی خبرها المضارع الا ما شاء اللہ۔ افعال ناقصہ میں اور افعال مقاربہ میں فرق یہ ہے کہ افعال مقاربہ کی خبر کیا ہوتی ہے؟ فعل مضارع اغلباً، الا ماشاء اللہ، مگر کبھی کبھی غیر مضارع بھی آتی ہے۔ افعال ناقصہ کی خبر کیا ہوتی تھی؟ اسم، یاد ہے؟
یہاں خبر کیا ہوتی ہے؟ فعل، وہ بھی فعل مضارع. وہی اب گنتے ہیں. عصا نمبر 1، حرا نمبر 2، اخلولق نمبر 3، قعدہ نمبر 4، قربا نمبر 5، اوشکا نمبر 6، انشاء نمبر 7، طافقہ نمبر 8، طافقہ نمبر 8، جعلہ نمبر 9، اخذہ نمبر 10، علقہ نمبر 11. افعال مقاربہ کتنے ہیں؟ 11. یہ اوپر ہی لکھو افعال مقاربہ 11. وَهِيَ لِدُنُوِّ الْخَبَرِ لِلْإِسْمِ، یہ آتے ہیں خبر کو نزدیک کرنے کے لیے اسم کے، رجاءً امید کے طور پر. عسیٰ زید ان یقوم، امید ہے کہ زید کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے. او حصولاً، یا حصول کے لیے آتے ہیں، جیسے اوشک زید ان یقوم، یا بوقتی اخذن فیہ، جیسے تفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، آدم و حوا شروع ہو گئے اپنے بدن کو چھپانے پتوں کے ساتھ، شروع ہو گئے. دیکھ لیا. والا اول سے کیا مراد؟ کیا پہلی کیا؟ رجان نہیں، امید والے. امید والے 3، عصا و حرا و اخلولق. وخبرها مع ان، خبر ان تینوں کی آتی ہے ان کے ساتھ. نہ وہ عصا زید ان یقوم، قریب ہے کہ زید کیا ہو؟ کھڑا ہو جائے. ان کے ساتھ آئی کہ نہیں؟ ان یقوم. وَيَجُوزُ حذف ان فی خبرها، اور جائز ہے ان کا حذف کرنا فی خبرها، ان کی خبر میں. جیسے عصا زید یخرج، یہ بھی جائز ہے، ان نہیں آئے. جائز ہے حذف کرنا ان کا خبر تینوں کی خبر میں. جیسے عصا زید یخرج، ان نکل گیا. اے عصا زید خارجا، یعنی زید قریب ہے کہ نکل جائے. وَإِذَا قُدِّمَ الْفِعْلُ، نہ وہ عصا ان یقوم زید، اگر فعل ہو جائے مقدم وہ خبر جو فعل ہے، فَيَحْتَمِلُ التَّامَّ وَالنَّقْصَ، تو اس میں جائز ہوتا ہے کہ تامہ ہو یا ناقصہ ہو. فَيَحْتَمِلُ التَّامَّ وَالنَّقْص، اس میں احتمال تام بھی ہے، نقص بھی ہے. جیسے حرا زید ان یقوم، دیکھیے، یا اخلولق السواء ان تمطر، اس میں تامہ بھی ہو سکتا ہے، ناقصہ بھی ہو سکتا ہے اگر فعل مقدم ہو جائے. عصا تو قریب ہے، اور حرا عصا ان یقوم زید، عصا ان یقوم زید، اذا قدم الفعل، فعل جب مقدم ہو. فَيَحْتَمِلُ التَّامَّ وَالنَّقْص، جیسے حرا زید ان یقوم وَإِخْلَولُقَ السَّوَاءُ أَن تَمْطَرَ، قریب ہے کہ زید کھڑا ہو، قریب ہے کہ بارش برسے. وَيَجُوزُ حَذْفُ أَن فِي خَبَرِهَا، نہ وہ عصا زید یخرج، اے عصا زید خارج. وَإِذَا قُدِّمَ الْفِعْلُ، نہ وہ عصا ان یقوم زید. دیکھیں وہاں ان گیا تھا، یہاں کیا ہوا؟ فعل مقدم ہوا، عصا ان یقوم زید. ٹھیک ہے. ہاں، فَيَحْتَمِلُ التَّامَّ وَالنَّقْص، اس میں ان یقوم زید میں یہ ممکن ہے کہ عصا قیام زید تامہ ہو جائے یا ناقصہ ہو جائے. ٹھیک ہو گیا.
دو مثالیں اور آ گئیں. حرا زید ان یقوما اخلو القصوا وانتم ترا. یہ دونوں مثالیں دیں گی، حرا کے ساتھ بھی اور اخلو القصوا کے ساتھ بھی. اگر فعل مقدم ہو جیسے یقوما زید ان سے مقدم ہے، اس میں تام و نقص دونوں کے احتمال ہے. اذا شرطیہ فا یحتمل جزا، تام و نقص بحث ختم ہو گئی. ورنہ اب وہ صرف مثال دے رہے ہیں حرا کی اور اخلو. واضح ہو گئی بات. چل الثانی، ثانی کیا تھا اوپر؟ حصولاً کادا و کربا و اوشکا، تین چھ. نا وہ اوشکا زیدون ان یقوما، اس میں کیا معنی ہوگا؟ حصولاً کہ زید قیام کے قریب ہو گیا. حصولاً بس یہ وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ آ گیا بس. فکسر ان فی اوشکا وقلت فی اخوی. ان اوشکا میں تو زیادہ آتا ہے کسر، اور کربا اور کادا میں کم، بھائیوں میں کم. الثالث البواقی، تیسرا کیا ہوا؟ اخذن یعنی شروعاً، جیسے وتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنت. آپ ٹیلی فون سے کھیلے نہیں، ادھر ادھر پھینک دیتے، ادھر فون ادھر رکھ. ادھر دیکھیے لکھتی بتا تو چکا ہوں، قریب وہی نزدیک، معنی ایک ہی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے حصول، اس میں امید ہے ابھی ہوا نہیں، اس میں یوں سمجھے ہو گیا. ہاں، اور تیسرے میں کیا شروع ہو گیا؟ تفقا آدم و حوا شروع ہو گئے پتے ڈالنا. یخصفان علیہما من ورق الجنت. وانشا او جعل او اخذ او علقا، جیسے علق سائق یہدو، شروع ہو گیا ساربان نغمہ خودی گانا کہ جلدی میرا اونٹ بھاگے. ہاں شروع ہو گیا نا. یہ اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کی بیویوں کو جو کربلا سے کوفہ و شام لے گئے تو ہفتوں کا سفر دنوں میں ہوا. کیسے ان کو نغمہ خودی سناتے تھے اونٹوں کو، اونٹ بھاگتے تھے. جب ساربان نغمہ خودی حلوے والی سے سناتا ہے تو اونٹ بھاگتا ہے. یہ ان کا طریقہ. آج بھی جو نغمے گا رہے ہیں شیعہ، وہ ابو سفیان کے طریقے پہ چل رہے ہیں، وہ امام زین العابدین کے طریقے پہ نہیں چل رہے. جو اپنی گاڑیوں میں گانے لگائے ہوئے ہیں، ان میں اور یزید کی فوج میں کیا فرق رہ گیا؟ نغمہ خودی. ہاں، یہ سب سے پہلے اپنے استاد قبلہ آیت اللہ مدرس افغانی سے میں نے سنا تھا. فتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ وانشا او جعل او اخذ او علقا او علق سائق یادو. اے شرع فیہ، شروع ہو گیا ساربان نغمہ خودی گانے میں. ولیس معہا ان، ان کے ساتھ ان نہیں آتا. لأنہ للحال وان للاستقبال. ان کیوں نہیں آتا؟ اس لیے ان نہیں آتا کہ ان ہوتا ہے حال کے لیے، ان ہوتا ہے استقبال کے لیے. ہاں، اور یہ ہے حال کے لیے. یہ تو شروع ہو گیا. ان تو مظاہرے کے لیے ہوتا ہے. نہیں مظاہرے نہیں، فیوچر. ہاں، یہ تو حال کے لیے ہے. بس اچھا. ولم يستعمل غیر الماضی من تلك الافعال الا يكاد ويوشك وموشك اسم فاعل. اور نہیں استعمال ہوتے غیر ماضی ان افعال سے مگر یکاد آتا ہے، یوشک آتا ہے، موشک اسم فاعل بھی آتا ہے، باقی سے نہیں آتا. بس یکاد یوشک موشک ان سے آتا ہے، باقی کسی سے نہیں. یہ نویں بحث ختم ہوگی. نویں بحث کس کے بارے میں تھی؟ افعال مقاربہ. افعال مقاربہ کا کیا کام ہے؟ علی، خبر کو اسم کے قریب کرتے ہیں. لکھ لیں، خبر کو اسم کے قریب کرتے ہیں. رجاءً، حصولاً یا اخذاً. کل ہیں 11. 3 عصا حرا اخلاء لقا رجا کے لیے،
3 کادا کلبا اوشکا حصول کے لیے. باقی کتنے رہ گئے؟ 5. انشا جالا اخذ علکا تفکا، یہ سارے شروع کے لیے. واضح ہو گئی بات؟ چل نمبر 9 اب لکھیں. نمبر 9 افعال مدح و ذم کے بارے میں ہے. افعال مدح و ذم کے بارے میں. افعال مدح و ذم 2 مرفوع اسموں سے پہلے آتے ہیں. یہ لکھ لیں. افعال مدح و ذم کس سے پہلے آتے ہیں؟ 2 مرفوع ہاں سے پہلے آتے ہیں. 2 مرفوع اسم سے. اور یہ 4 ہیں. نعما، حبذا، بئسا، ساء. نیما حبذا، دیکھ لیں اوپر کتاب میں دیکھ یہ لیں. دیکھو نعما، حبذا، بئسا، ساء. اس لیے پہلے پوری عبارت پڑھ کے آنی ہوتی ہے پڑھنے سے پہلے. یہ نہیں کہ یہاں آ کے کھل دیں تاکہ پتہ ہو کہ آج کیا. جی. ہاں نیما حبذا للمد مثل ہاں. وساء نعما حبذا 2 آتے ہیں مدح کے. مدح. نعما حبذا مدح کے لیے، بئسا اور ساء ذم کے لیے. اچھا اب یہ جو 2 مرفوع ہیں یہ ہیں کیا؟ یہ 2 مرفوع میں ایک ہوتا ہے فاعل ان کا، دوسرا ہوتا ہے مخصوص بالمدح یا ذم. مدح یا ذم. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ کیوں مرفوع ہوتے ہیں تو پہلا ان کا مرفوع ہوتا ہے فاعل، اور ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے مخصوص بالمدح یا ذم. تو جو پہلا ہے فاعل، اس کی 3 کنڈیشنز ہیں. یا تو ہوگا الف لام والا، نعم الرجل زید الرجل الف لام والا. نمبر 1 ان کا فاعل کیا ہوگا؟ معرف بال یا مضاف بمعرف بال. نعم غلام الرجل، غلام الف لام والے کی طرف مضاف. 2 ہو گئے. یا نکرہ منصوبہ، نکرہ منصوبہ کے ذریعے جو ضمیر ہو ضمیر ہو مبہم، نکرہ منصوبہ سے تمیز ہو اس کی. جیسے نعم ماہی قرآن میں ہے. نکرہ کی مثال نعم رجلا زید، بلکہ 4 لکھ لیں، 3 کی بجائے 4 لکھ لیں. نمبر 1 معرف باللام الف لام، نعم الرجل زید. نمبر 2 مضاف بمعرف باللام، نعم غلام الرجل زید. نمبر 3 ضمیر مبہم ممیز بے نکرہ منصوبہ، نعم رجلا زید. نمبر 4 ما کے ذریعے، فنعم ما ہی قرآن میں ہے. تو اس کے فاعل ہو گئے 4 قسم، الف لام کے ساتھ، مضاف الی الف لام کے ساتھ، ضمیر ممیز بے نکرہ کے ساتھ، نکرہ منصوبہ، یا ما کے ساتھ. چل 5ویں قسم کوئی نہیں فاعل کی. اب آ جائیں جو مخصوص بالمدح ہے، وہ کیوں مرفوع ہے؟ فرماتے ہیں یا مبتدا ہے، ما قبل اس کی خبر، یا خبر ہے مبتدا محذوف کی. یا مبتدا ما قبل خبر، یا خبر مبتدا محذوف، اس وجہ سے مرفوع ہے. سوال آیا مخصوص بالمدح یا ذم حذف ہو سکتا ہے؟
جب آپ قرآن میں حذف ہوا ہے تو ہو سکتا ہے. نعم العبد، حضرت ایوب کے بارے میں کیا کہا اللہ نے؟ انا وجدناہ صابرا نعم العبد. ایوب غائب، نعم العبد ایوب مخصوص بالمد کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اگر ہوا ہے تو مخصوص بالمد غائب ہو سکتا ہے. چلیے پڑھ لیں پھر حفظہ کی تھوڑی سی تفصیلات. انہو تاسع افعال تسمى افعال المدح والذم، ایسے افعال جن کو کہا جاتا ہے افعال مدح و ذم. ویکون بعدها اسمان مرفوعان، اور ہوتے ہیں ان دونوں مدح و ذم کے افعال کے بعد، چاروں کے بعد دو اسم مرفوع. آجیوں کی بات نا، دو اسم مرفوع. احدہما الفاعل، ایک تو ان میں سے کیا ہوتا ہے؟ فاعل. والآخر المخصوص بأحدہما، اور دوسرا ہوتا ہے مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم. وہی اربعۃ، یہ کل کتنے ہیں؟ چار. افعال مقاربہ کتنے تھے؟ 11. افعال مدح و ذم کتنے ہیں؟ 4. نعم و حبذا للمدح، نعم اور حبذا آتے ہیں تعریف کے لیے، مدح تعریف. بیسا وسا للذم، بیسا وسا آتے ہیں ذم کے لیے. وفاعلها اما معرب باللام، کو چار فاعل کی 4 قسم. فاعل ان کا یا تو معرب باللام ہوگا الف لام کے ساتھ، جیسے نعم الرجل، یہ الرجل زید، او مضاف الیہ، یا مضاف ہوگا الف لام دار کی طرف، جیسے نعم غلام الرجل، یہ غلام مضاف ہوا الرجل. او مضمر مبہم، یا ضمیر ہوگی مبہم معلوم نہیں کون ہے، ممیز بنکرۃ منصوبہ، اس کی تمیز ہوگی نکرہ منصوبہ سے. نعم رجلان زید، رجلان بتا رہا ہے کہ ہوا حذف ہے، ہم نہیں، ورنہ رجال ہوتا، رجلان ہوتا اگر ہما ہوتا. او بما، یعنی مما کے ساتھ ہوتا نابون فنعما ہی قرآن، ٹھیک ہے. نعمہ نعمہ بننا چاہیے. مخصوصها مخصوص بالملزم اما مبتدا، یا تو مبتدا ہوتی ہے وما قبلہ الخبر، اور اسے ما قبل خبر، او خبر لمبتدا محذوف، یا خبر ہے جس کے مبتدا محذوف. آپ کو پتہ بھی ہے کہ کہاں پر؟ ہاں تو پھر ایسے بیٹھے کیسے بونگوں کی طرح پوچھنا ہوتا ہے، ادھر پوچھے آ کر. آپ اس کو مذاق سمجھ نہ پڑا کریں. نمبر 485 وہ آن لائن والے کیا سمجھیں گے کہ یہ بدھو پڑھ رہے ہیں یہاں پر یا کوئی سمجھدار پڑھ رہے ہیں؟ بتاؤ آگا اس کو. نامی قسم النوع تاسع، ومخصوص ہوا اما مبتدا وما قبلہ الخبر، مخصوص ہے مدح یا ذم، یا مبتدا ہے اور ما قبل اس کا خبر، یا خبر لمبتدا محذوف، یا خبر ہے مبتدا محذوف ہے. وہ ہوا او ہیا، وہ کیا ہے؟ مبتدا محذوف، یا ہوا یا ہیا، وہ مبتدا محذوف ہوا یہی. وابہام ضمیر انما هو الثانی دون الاول، ابہام ضمیر جو ہوگا اس پر ہوگا کہ مخصوص خبر مبتدا معذوف. اگر مخصوص خبر مبتدا معذوف ہو تو پھر تو یہ ابہام ہوگا، ورنہ نہیں. دون الاول، ٹھیک، کیونکہ مخصوص اس وقت اپنی مبتدا معذوف کے ساتھ جملہ مستقلہ ہوگا، اور نعم اپنے فاعل کے ساتھ جملہ مستقلہ اخرى ہوگا. ضمیر جو نعمہ کی ہے وہ مرجع کے بغیر رہ جائے گی، بس مبہم ہوگی، بخلاف اس کے کہ مخصوص مبتدا مؤخر ہو، ما قبل اس کی خبر مقدم ہو. اس پہلی صورت میں کوئی ابہام نہیں، کیونکہ ضمیر پلٹ رہی ہے مبتدا مؤخر کی طرف، اس میں ابہام کوئی. یہ جملہ سمجھ لیں کہ ابہام الضمیر، ابہام ضمیر اس وقت ہوگا انما هو علی الثانی، وہ ثانی کی بنیاد پر ہے، یعنی جب مخصوص کو خبر مبتدا محذوف بنائے، وہ ہوگا ہی.
تو دونوں مستقل جملے ہوں گے. یہ ضمیر بغیر مرجع کے رہ جائے یہ، ورنہ پہلی صورت میں کوئی ابہام نہیں، اس میں ضمیر مبتدا مؤخر کی طرف پلٹ جائے گی. وَإِبْهَامُ ضَمِيرٍ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ وَسَاءَ وَبِئْسَ مِثْلُهَا. سَاءَ بِئْسَ جو ہیں وہ مثل کیا ہے؟ مثل پہلا جو ہے نعمہ کی طرح. وَقَدْ يُحْذَفُ الْمَخْصُوص، کبھی مخصوص کیا ہو جاتا ہے؟ حذف ہو جاتا ہے. جیسے فَنِعْمَ الْعَبْدُ کون؟ ایوب ایوب علیہ السلام. اب آگے ایک اور چیز دیکھ لیں. حبذا کو یہ انالیسس کر رہے ہیں، ترکیب کر رہے ہیں. حبذا میں فرماتے ہیں حبہ فعل ماضی، خود ذا فاعل ہے اور الرجل صفت فاعل ہے. حبذا میں حبہ فعل ماضی، ذا فاعل، الرجل صفت فاعل. حبذا میں حبہ فعل ماضی، ذا فاعل، الرجل صفت فاعل. اگلا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ کبھی صفت حذف ہو جاتی ہے. ہاں وہ الرجل کبھی حذف ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ تمیز کی جاتی ہے، تمیز کے ذریعے لایا جاتا ہے یا حال کے ذریعے، مخصوص سے پہلے یا بعد میں. وہ مفرد ہوگا تو یہ بھی مفرد، مخصوص مفرد تو یہ تمیز اور حال بھی مفرد، وہ مذکر تو یہ بھی مؤنث. جیسے حبذا رجلا، حبذا رجلا، یہاں پر کیا ہے؟ الرجل حذف ہو گیا، رجلا تمیز اس الرجل پر دلالت کرتا، صفت فاعل حذف ہو گئی، تمیز آ گئی. اور راکبن زیدون، راکبن یہاں کیا ہے؟ حال ہے. راکبن بیان کر رہا ہے اس الرجل کو یا الراکب کو، الرجل کو. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. حبذا رجلین، حبذا رجال وغیرہ. پھر سمجھ لیں، بس یہ مختصر آسان ہے. حبہ فعل ماضی، را کیا؟ فاعل، الرجل کیا؟ صفت فاعل. کبھی صفت فاعل حذف ہوگی، اس کی جگہ یا تمیز آئے گی یا حال. حبذا رجل یا حبذا راکبن، وہ تمیز یا حال اس مخصوص کے کیا ہوگی؟ مطابق. یہ مذکر وہ بھی مذکر، یہ مؤنث وہ بھی مؤنث، یہ مفرد وہ بھی مفرد، یہ تسنیہ وہ بھی تسنیہ، یہ جمع تو وہ بھی. فحبذا نحو حبذا الرجل زید. حبذا الرجل زید. فحب فعل ماض، اب کیا ہے؟ فعل فذا فاعلہ، ذا حبہ کا فاعل ہے، والرجل صفت للفاعل، الرجل فاعل کی صفت ہے. وقد یحذف الصفت، کبھی حذف کر دی جاتی ہے صفت، صفت سے مراد الرجل. ویؤتی، اور لائی جاتی ہے بتمییز، تمیز کے ساتھ، وہی رجل تمیز بن جائے گا. الرجل حذف رجلا، او حال قبل المخصوص، یا حال مخصوص سے پہلے او بعد مخصوص سے، مطلقا لہو. مطابقا لہو یعنی ہم مطلقا نہیں، مطابقا لہو، مخصوص کے مطابق، مطابق مخصوص، فی الافراد والتذکیر والتانیث والتسریۃ والجمع وغیرہ. نحو حبذا رجلا، الرجل حذف ہوا، رجلا آ گئے. اور راکبا زید، کیونکہ زید کیا ہے؟ صحیح صاحب مذکر ہے اور مفرد ہے، تو رجلا اور راکبا بھی کیا؟ مفرد اور مذکر شامل. وحبذا زید رجلا او راکبا، پہلے ہو یا بعد میں ہو شامل. وحبذا رجلین او راکبین الزیدان. دیکھیں یہاں پر کیا آ گیا؟
نا تسنیہ دو جب کہاں ہے تسنیہ رجلان حبذ الزیدان رجلین اور راکبین وہکذا فی الباقی یعنی حبذ الرجل حبذ الزیدون رجال ایسے ہوگا رکوبا واضح ہو گئی بات حبذا کا انالیسس بھی ہو گیا تقریباً آدھا درس ختم ہو گیا 10ویں نو نمبر 10 افعال قلوب افعال قلوب سید صاحب ٹوٹل ہیں 7 ابھی بتا اس کے ساتھ کچھ ملحق کیے گئے ہیں وہ الگ ہیں بیسیکلی وہ 7 وہ ہیں دیکھ لیں علم تو رائے تو وجد تو حسب تو خل تو ظلم تو زعم ٹھیک ہو کتنے ہو گئے 7 ہاں یہ 7 حروف ہے یہ 7 افعال قلوب افعال قلوب کو سب سے پہلے لکھیں افعال قلوب کہتے کیوں جواب افعال قلوب کو افعال قلوب اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے کیونکہ کچھ یقین کے لیے ہیں کچھ شک کے لیے شک بھی دل میں پیدا ہوتا ہے یقین بھی دل میں لکھ لیں 3 ہیں یقین کے علم تو رائے تو وجد تو یہ یقین علم تو رائے تو وجد تو یہ 3 ہیں یقین کے 3 ہیں شک کے حسب تو خل تو ظنن تو اوپر سے دیکھ لیں یہ شک کے زعم تو کبھی یقین کے لیے کبھی شک کے لیے پھر سمجھ لیں افعال قلوب کتنے ہو گئے 7 3 یقین کے لیے کون کون سے علم تو رائے تو وجد 3 شک کے لیے حسب تو خل تو ظن شاباش اور زعم تو کس کے لیے کبھی شک کے لیے کبھی یقین یہ ہو گئے اب آ جائیں ان کا فنکشن کیا ہے کرتے کیا ہے یہ داخل ہوتے ہیں 2 اسموں پر اور دونوں کو نصب دیتے ہیں ہاں یہ داخل ہوتے ہیں 2 اسموں پر دونوں کو نصب دیتے ہیں جو پہلے مبتدا و خبر تھے لیجیے آج ہوگی بات مبتدا و خبر تھے تو مرفوع تھے انہوں نے آ کر ان دونوں کو کیا کر دیا منسوب کر دیا بلکہ سب یاد اور ٹھیک ہے پھر دیا کریں نا سو رہے ہو صحیح ہے صاحب یہ واضح ہوگی بات کس پہ داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پہ کیا دیتے ہیں ان کو نصب دونوں کو بنا دیتے ہیں مفعول مثال ایک مثال دے دیں علم تو زیدن فاضلا میں نے یقین کیا کہ زید فاضل ہے کیونکہ خطبہ غلط پڑھ رہا تھا میں نے اس کو علامہ کیا ہمارے تو یہی فاضل ہوتا ہے سوال آیا ایک معمول ان 7 کا حذف ہو سکتا ہے یا 2 فرماتے ہیں یا دونوں حذف ہوں یا دونوں موجود ایک حذف نہیں ہو سکتا یا دونوں موجود ہاں یا دونوں موجود ہوں یا دونوں حذف عاشق کے ساتھ معشوق بھی مرے ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے کے ڈوبے ایسے تھوڑی جائے گی بازی ہو گئی بات یہ پہلے پڑھ لیں آگے پھر تنبیہ پڑھ
وہ جو ملحقات ہیں. النوع العاشر افعال القلوب، 10ویں نوع ہے افعال قلوب کے بارے میں. افعال الشک، ان کو افعال قلوب بھی کہتے ہیں، افعال شک بھی کہتے ہیں. ہم نے قلوب کا وہی کہا. والیقین، یعنی افعال شک کو یقین بھی انہیں کو کہتے ہیں، افعال قلوب بھی کچھ شک کے لیے کوئی. افعال قلوب و افعال الشک والیقین تدخل علی المبتدا والخبر. بتا دیں نماز پڑھنی ہے. تدخل علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اہلا اہلا. بتا دو نا سائڈ پہ، ادھر اس سائڈ یا اس سائڈ پہ. ٹھیک ہے، یو کین پرے آن دا سائڈ اینی وے. افعال قلوب کو افعال یقین بھی کہتے ہیں، افعال شک بھی. تدخل علی المبتدا والخبر، داخل ہوتے ہیں دونوں مبتدا پر اور خبر پر. وتنصبهما علی المفعولیت، دونوں کو نصب دیتے ہیں مبتدا اور خبر کو مفعولیت کی بنا. وہی علمت ورأیت ووجدت للیقین. علمت رأیت وجدت، یہ تین تو آتے ہیں یقین کے لیے. وحسبت وخلت وظننت للشک، اور تین آتے ہیں شک کے لیے، حسبت وخلت اور ظننت. وزعمت لہذا تارتا ولذاک اخرى. زعمت آتا ہے لہذا، یعنی شک کے لیے کبھی، ولذاک اور یقین کے لیے کبھی. ذاک دور، حاضر نزدیک. کبھی شک کے لیے کبھی یقین. سمجھ گئے؟ تارتن کبھی، اخرى پھر. نہ وہ علمت زیدا فاضلا، میں نے زید کو فاضل پایا. وحسبت بکرا کریما، میں نے گمان کیا کہ زید کیا ہے، بکر کیا ہے، کریم ہے، حالانکہ تھا نہیں، شک ہوا. وزعمت بشرا اخاک، میں نے بشر کو تیرا بھائی گمان کیا تھا، حالانکہ تھا نہیں وہ تیرا بھائی. وہاں قضا سائر و تصاریف، اور اسی طرح ساری گردانیں. سمجھ گئے نا؟ علم تو اگر ہو تو بھی، علمہ ہو تب بھی. ولا يجوز الاختصار على احد معمولها، ان دونوں کے ایک معمول پر اختصار جائز نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چلے جائے ایک رہ جائے. ويجوز حذفهما، عاشق معشوق کی طرح دونوں کا حذف جائز ہے. غیر زوروں سے صرف معشوق کیوں چھلانگ لگائے، عاشق وہ لڑکا لگا گیا نا. نہ وہ من یسمع یخل، جو سنتا ہے، یخل گمان کرتا ہے. اے یخل مسموعہ صادقا، مسموعہ بھی حذف ہو گیا، صادقا بھی. تنبیہ ہو. اب ذرا ملحقات پڑھ لیں، لکھ لیں پہلے. ان سات کے ساتھ کچھ اور افعال کو ملحق کیا گیا. ان میں سے نمبر 1 اعطا، نمبر 2 کسا، نمبر 3 سما، نمبر 4 سیرہ، نمبر 5 جعلہ، اوپر دیکھو، نمبر 6 ردہ، نمبر 7 ترکہ، نمبر 8 اتخذا. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اتخذا کے 2 مفعول ہوئے گے نا. سمیتہ خلیلا، سمیتہ 2 مفعول. ٹھیک ہو گیا. سیرہ، جعل، ردہ، ترکہ، اتخذا کو کہتے ہیں افعال تسجیل، اور ان کی گردانیں بھی. پھر سمجھ لیں 8 ہو گئے ملحقات افعال قلوب. نمبر 1 اعطا، اعطیت زیدا درہما، کسوت زیدا لباسا، وسمى سمیتہ خلیلا. اور سیرہ، سیرتہ شریفا، جعلتہ والیا، رددتہ بخیلا، ترکتہ وحیدا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. جتنے مثالیں ہم چاہیں. یہ 8 کیا ہیں؟ ملحقات ہیں. یہ بھی 2 مفعولوں کو لیتے ہیں، مبتدا اور خبر کو مفعول بناتے ہیں. دیکھیے تنبیہ، وارننگ. وَأُلْحِقَ بِهَا، اور ملحق کیے جاتے ہیں ان 7 کے ساتھ افعال اخر
کچھ اور افعال سمجھ گئے. سمجھ آ گئی نا؟ کچھ اور افعال کا آتا. مثال دیں آتا ہے تو زیدن درہم، میں نے دیے زید کو درہم. یا اللہ آتیتنی ولدن، تو نے مجھے دیا بیٹا. مفعول. وکسا کسوت زیدن لباسن، میں نے پہنایا زید کو. وسما سمیتہ خلیلا. نعم آتیت زیدن درہما وکسوتہ جبۃ، جبہ یعنی لباس، کوٹ. وسمیتہ خلیلا، اور میں نے اس کا نام رکھا. ایک صاحب تھے ہمارے، جیسے سردیاں آنی تو ہمیں کوئی کوٹ پینٹ لے کے دینا. نیو جرسی میں تھے، بڑے اتنے امیر نہیں تھے، چھوٹے سے تھے. آج ماشاءاللہ بہت امیر ہیں، بڑے مکانوں کے مالک ہیں. اگر راہ خدا میں میرے ساتھ دیں گے تو اللہ دے گا. ہمارے لوگوں نے قسم کھائی ہے کہ راہ خدا میں نہیں دے گا. اللہ نے بھی قسم کھا لی ہے ان کو نہیں دے گا. سمیتہ خلیلا. افعال تسییر، ہو جانے والے، کرنے والے. تسییر یہ نہیں کرنے والے. جعلا ورد وترک واتخذ وما يتصرف منها، جو ان کی گردان ہے. جیسے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، وکذا احوال البواقی، سب بواقی کا بھی یہی حال. چند منٹ اور سنیں بس. لکھیں 11ویں نوع. ہاں باب ہادی اشر ہے، 11واں باب جو عقائد کے بارے میں. اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 11ویں نوع میں اسماء الافعال. ٹھیک، سارے کے سارے فاعلیت کی بنیاد پر رفع دیتے ہیں اور کچھ مفعولیت کی بنیاد پر نصب دیتے ہیں. سارے کے سارے فاعلیت کی بنیاد پر رفع، مفعولیت کی بنا پر نصب. اور کچھ وہ ہیں جو دونوں طریقے سے آتے ہیں، فاعل رفع بھی دیتے ہیں، نصب بھی، دونوں طریقے سے، لازم کے طور پہ بھی، متعدی کے طور پہ. اب پہلے نوٹ کریں. پہلے یعنی جو صرف رفع دیتے ہیں، ان میں کچھ وہ ہیں جو ضمیر کو رفع دیتے ہیں. ان میں نمبر 1 ہے آمین. لکھ لیں آمین. آمین، یہ جو آمین ہے، آمین، آمین نہیں ہے، اس کا معنی ہے قاصدین. قرآن میں ہے آمین البیت، وہ قصد کر رہے ہیں بیت اللہ کا. یہ ہے آمین تو امام کعبہ بھی کہتے ہیں آمین. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معنی کیا آمین؟ الہی آمین کیا معنی؟ الہی استجب، اس میں فعل ہے، قبول. اسم ہے بمعنی فعل، اس کو کہتے ہیں اس میں. ہاں آمین نے کس میں عمل کیا؟ انت، تو، خدا. ہاں دوسرا جو ضمیر میں عمل کرتا ہے وہ ہے ہیتا. ہیتا، ہیتا کا معنی ہوتا ہے ہیتا لک، جلدی کر یوسف، جلدی کر، جلدی کر، دروازے بند ہیں. اسراع کے معنی میں ہیتا لک. نمبر 3 جو ضمیر میں یعنی ہیتا کا معنی کیا ہے؟ یوسف، تو جلدی کر. اسراع انت، انت میں عمل کیا. ہاں ہاں اسراع. نمبر 3 قط، جو ضمیر میں عمل کرتا ہے قط. قط، قط میں عزت ہے. نعوذ باللہ قیامت کے دن خدا اپنی ٹانگ کو ڈالے گا جہنم میں.
وہ کہے گی قط قط بےعزت ہے، بس بس. قط بے معنی انتہے. ہاں نمبر 4 اف. لا تقل لهما اف. یہ اف کیا ہے؟ اس میں فعل. ہاں تزجر کے معنی. نمبر 5 وے واہن آہن بمعنی اتعجبو. اتزجرو کا معنی اف اور اتعجبو میں برا بنا رہا ہوں. اف سے مراد میں برا بنا رہا ہوں. باپ مجھے بلا رہا ہے اور میں برا بنا رہا ہوں. آج کل کی اولاد یہی ہے بے ایمان. خاص طور پہ امریکہ میں آنے والوں کے لیے یہی بڑی سزا ہے کہ اولادیں کہا نہیں مان رہی. مولانا کو کالے کر رہے ہیں کہ 5 منٹ بات کر لو، ایسے دینے کو تیار ہے کیونکہ اولاد بات نہیں سنتی. اس سے بڑی سزا میرے ساتھ کیا ہے. ہاں اور لے آئے امریکہ میں. شاہ صاحب اچھے نے لے ہی نہیں آئے. ہم نے دیکھے لوگوں کو اچھے لوگ بہت کم ملک صاحب بہت کم. یہ جھوٹ بولتے تھے لوگ جی میری اولادیں بڑی اچھی ہیں. ایسا ایسا پتہ چلا انہی کی اولادیں بے ایمان. بہت جھوٹ. میں سمجھتا ہوں میکسیمم شاید 100 میں 5 بچے مسلمانوں کے ٹھیک ہوں گے، 95 بے ایمان. ختم بات. یہ غلط فہمی کہ ہمارے بچے تو بڑے اچھے ہیں. کوئی اچھے بچے کتنے ہو گئے آپ تک؟ نہیں اس بھی کہا ہے نا، وہ بھی کہا ہے، واہن بھی کہا ہے، آہن بھی کہا ہے. ٹوٹل وہاں نبی کا ہے. کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ آمین 1، ہیتا 2، قط تو 3، اف 4، وہ 5، واہن 6، آہن 7. یہ 7 کس میں عمل کرتے ہیں؟ واہن لکا ثم آہن وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ قرآن میں ہے. بمعنی اتعجبو میں تعجب کرتا ہوں. اف بمعنی اتزجرو. ٹوٹل ہو گئے 7. یہ عمل کرتے ہیں ضمیر میں. قرآن میں ہے وَإِكَأَنَّهُ واہن لکا ثم آہن. یہ کتنے ہو گئے؟ 7 ہے بھائی. یہ 7 پڑھ لیں پھر آگے میرے خیال میں اسی پر درس ختم. النوع الحادی عشر 11ویں نو اسماء تسمى اسماء الافعال. ایسے اسماء کے بارے میں ہے جن کو کہا جاتا ہے اسماء افعال. وہی انواع منها یہ کئی قسمیں ہیں. پہلی قسم وہ ہے منها ما يرفع على الفاعلیت فقط، جو فاعلیت کی بنیاد پر رفع دیتے ہیں. ومنها دوسری قسم ما ينصب على المفعولیت ايضا، فاعل کو رفع بھی دیتے ہیں مفعول کو نصب بھی دیتے ہیں. تیسری قسم ومنها ما يستعمل على الوجهين، ایک وہ ہے کہ دونوں طریقے سے استعمال ہوتے ہیں. فاعلیت کی بنا پہ رفع بھی دیتے ہیں اور مفعولیت کی بنا پہ نصب بھی دیتے ہیں، لازم کی طرح بھی متعدی کی طرح. اما الاول، اول سے مراد کیا؟ فاعلیت والے. یہ فاعلیت والے، فاعلیت والے کون کون سے ہیں؟ اعلیٰ ضرب ہیں. وہ 2 قسموں کے ہیں. احدہما ما یعمل فی الضمیر، پہلے تو وہ جو صرف ضمیر میں عمل کرتے ہیں وہ 7 ہے. ومنہ ان 7 میں سے آمین بمعنی استجب، تو قبول کر. آمین نے عمل کیا انت میں ضمیر میں. وحیتا جلدی کر بمعنی اسرع. وفی التنزیل قرآن میں ہے حیتا لکا یوسف جلدی کر. فقط بمعنی انتہے بس بس. مثلو آتیتو درہمن فقط، میں نے تجھے درہم دیا، میں نے اسے درہم دیا. فقط 1 درہم فقیر کو، جیسے $1 دیں گے سنٹر کو اور روٹیوں میں اڑائیں گے 90 95 100 200 500 سنڈر کو دیں گے 1. وفاؤہ جزائیہ، فقط میں فا جزائیہ ہے. وشرط معذوف ہو، شرط معذوف ہے اے اذا آتیتو، جب میں نے دیے. اذا آتیتو تو میں نے دیے ان کو فقط 1 درہمن فقط. اچھا وَأُفٍّ بمعنی اتزجروا، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے باپ کی بات مانتے ہوئے، ماں کی بات مانتے ہوئے. بیوی کو، یہاں کی بیویاں بے ایمان اکثر
شوہر کی بات ماننے میں موت آ رہی، اور بے ایمان فلمیں دیکھیں گی، ڈرامے دیکھیں گی، ان کی مرید بنی ہوئی۔ اس نے کہا تھا، کیا نام ہے اس کا، بہت بڑے لوگ ڈرامہ کرتے ہیں، ایک ڈرامے والے نے مجھے کہا علامہ آپ سے زیادہ تو میرے مرید ہیں، ہے نا؟ عمر شریف کے مرید زیادہ ہیں ہم سے زیادہ۔ یہ نامراد عورتیں ڈراموں سے سیکھ رہی ہیں بغاوت شوہر کے خلاف۔ بھائی مانو قرآن سے پڑھو، الرجال قوامون علی النساء۔ حضور کہتے ہیں مجازی خدا ہے یہ، شوہر اگر سجدہ جائز ہوتا غیر خدا کا تو میں بیویوں سے کہتا شوہروں کو سجدہ کریں۔ یہ منہ میں بند کرو گے نہیں؟ وَأُفٍّ بِمَعْنَىٰ أَتَزَجَّرُ، اف بمعنی اتزجر آتا ہے، جیسے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ان کے لیے اف نہ کہو۔ وَبَاحًا وَآحًا، واہن آہن یہ بھی انہی میں سے ہیں جو ضمیر میں عمل کرتے ہیں۔ اے بمعنی اتعجب، انا نابو، وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَأَهْلَ لَكَ ثُمَّ آهَنْ۔ چند منٹ باقی ہے، دوسری پڑھ۔ دوسری قسم جو لکھ لیں ظاہر میں عمل کرتی ہے، ان میں سے نمبر ایک ہے ہاتھا بمعنی باعودہ، ہے ہاتھ الامر ہے باعود الامر۔ نمبر دو شتانہ، شتانہ زید و عمر افترقا، زید و عمر کے درمیان اختلاف پڑ گیا۔ نمبر ایک ہے ہاتھا، نمبر دو شتانہ۔ نمبر تین سرعانہ، سرعانہ زید نے جلدی کی، سرعان، ہاں سرعانہ جلدی کی۔ ایک ضرب المثل بھی ہے، سرعانہ ذا احالت، ہاں ہاں اس نے جس نے وہ خریدی، ہاں جلدی کی اس نے، پیا آب شدن، روغن چاقی وغیرہ، جلد بازی کی اس نے خریداری میں۔ یہ تین حیاتہ، شتانہ، سرانہ، یہ تین کیا ہوتے ہیں؟ اس میں ظاہر میں عمل کرتے ہیں۔ دیکھیے وثانی ہما، دوسری قسم ان دو میں سے، وہ ایک تو وہ تھی نا جو ضمیر میں ساتھ پڑھ لی، اب آ رہی ہے ظاہر میں عمل کرتے ہیں تین۔ وثانی ہما دوسری قسم عمل کرتی ہے، یا عمل فی المظہر یا مظہر، اس میں ظاہر میں۔ ومنہ حیاتہ، ان میں سے حیاتہ ہے، نہ وہ حیات الامر ہے بعد الامر، حیات الامر یعنی دور ہو گیا امر۔ شتان، نہ وہ شتان زید وعمر اے افترقا، زید اور عمر میں جدائی پڑ گئی، پارٹنر تھے آپس میں، جدائی۔ صحیح سے بہتر کون بتائے جدائی کیسے پڑ گئی؟ تقول شتان ما بین زید وعمر، شتان ما بینہما، وسرعانہ جیسے سرعانہ زید، اے سارعا، سارعا نے زید میں عمل کیا ہے۔ وفی المثل سرعانہ ذا احالت، اس نے جلدی کر لی صاحب احالہ نے۔ وہ ایک بندہ خریدنے گیا تھا بھیڑ، بھیڑ کے ناک سے بہ رہی تھی، ناک میں سے پانی بہ رہا تھا، اس نے سمجھا اچھا ہے اس کو میں گھی کے طور پہ استعمال کر لوں گا، تو انہوں نے کہا سرعانہ ذا احالت ہے، وہ گھی سمجھنے والے بڑی جلدی کر لیں۔ ہاں بھیڑ کی اتنی قیمتی سمجھ ہے کہ جو دودھ آئے گا نتھنوں میں سے اور ناک میں سے گھی آئے گا، اور جو میری گھی ہو جائے گی تو وہ جلدی کی۔ چلیے یہ ختم ہو گئی بات، الحمدللہ رب العالمین۔ اب پڑھیں گے درس نمبر 11 پڑھیں گے، وہ اما ثانی، جو دونوں طریقے سے عمل کرتے ہیں، یعنی فائل کو رفع بھی دیتے ہیں، چار تقریباً 3 ہی سمجھ۔ وصلی اللہ علی رسولہ الکریم و آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔
اللہ آج کے درس کا ثواب جناب حاجی سید امتیاز حسین شاہ نقوی صاحب کے والد سید ولایت حسین شاہ اور دیگر مرحومین کو پہنچائیں، والدہ مائدہ اور دیگر مرحومین کو، اور ہمارے الحاج سید محمد اصغر صاحب نقوی کے مرحومین کو، سید نور حسین شاہ، شہاول شاہ، خادم حسین شاہ اور اسوار علی شاہ، اور سغرا بیگم، غلام جعفر جو والدین ہیں آغا مختار کے، ان کو پہنچائیں، میرے والد مولانا عطا اللہ، میرے دونوں چچا ملک نور محمد ملک الطاف سے، دونوں پھوپھیاں صاحب خاتون فتح دی، دادا دادی نانا نانی اور دیگر میرے مرحومین کو، ملک امتیاز، ملک ممتاز، منظور فاطمہ وغیرہ، ملک سرفراز کو، اور ملک سرفراز صاحب جو یہاں تشریف فرما ہے، ان کے مرحومین کو اللہ پہنچائے، اور زوار خبر عباس چٹھا کے مرحومین کو اللہ تعالیٰ، اور سائیں علی رضا کے مرحومین کو، اور سونے والے ہمارے باقر جعفری کے مرحومین کو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بردر عبداللہ ہل کو، may Allah give him good health and to his wife. اسی طریقے سے ہمارے سجاد جعفری کو اور منظور میاں کام سے گئے ہیں، اور رضا کاظمی کے مرحومین کو، اور جو ہمارے بھائی بہن یہاں ہوتے تھے، سید مجاہد حسین شاہ کاظمی مرحوم، روبینہ صاحبزادہ علی، خورشید انور، تسنیم کاظمی، اسد رضوی، اے ڈی چودھری، غلام نبی چٹھا، اور وہ جو بخاری غضنفر بخاری، نیر زیدی شہید، اور ستوت جعفری، وفادار عباس وغیرہ کو اصال فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب کے صغائر و کبائر سے درگزر فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمیں اللہ اس قابل بنائے کہ ہم اس درس کو درس خارج تک لے جائیں، ہمارے شاگردوں کو وقت پہ آنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہمیں بھی صبر و استقامت کے ساتھ حوزہ علمیہ امریکہ کو چلانے کی توفیق دے، المہدی سینٹر کے قرضے بھی ختم ہو، خاص طور پہ امتیاز حسین نقوی صاحب کی ایک خاص خواہش ہے وہ پوری ہو، ملک سرفراز کی ایک خاص خواہش ہے وہ پوری ہو جائے، اور سید صاحب کی ایک خاص دعا ہے وہ مورد استجابت میں پہنچ جائے، نذیر چٹھا صاحب کی بھی ایک خاص دعا ہے، اور ان کے جو منظورین ہیں خاص طور پہ علی اکبر، ان کی والدہ، اور آغا مختار خود، اور ان کی بیگم صاحبہ، ان کے بچوں کو اللہ شفا دے، اور دیگر جو منظورین ہیں ان سب کو اللہ شفا کامل و عاجل عطا فرمائے، ملک صاحب کو بھی، ملک صاحب کی بیگم صاحب کو، بچوں کو بھی، ملک سرفراز صاحب کو اللہ تعالیٰ شفا کلی عطا فرمائے، باقر میاں کو بھی اللہ مکمل شفا عطا کرے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ